فرمایا صرف اپنی عبادت، صرف اللہ کی عبادت۔ صرف کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ ہندی میں کہتے ہیں کیول، اور انگلش میں اونلی، یا صحیح جس نے بھی کہا کریکٹ، اونلی، اونلی، صرف کیول۔ کیا مطلب؟ جہاں کیول لگ جائے، اگر یہ کہنے کہ اتنے حصے میں کیول مرد آئیں گے، مطلب مردوں کے سوا کوئی نہیں آتا، عورت نہیں آ سکتا، کیول only for men، صرف مردوں کے لیے، تو وہاں پہ مردوں کے علاوہ نہیں۔ اللہ فرما رہا بلا تمثیل، only عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت، یعنی عبادت کے علاوہ تم اپنے جیون میں کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے۔ Every work is prohibited، ہر کام ممنوع، ہر قسم کا کار منع۔ کچھ کرنا ہے صرف عبادت، کتنا مشکل لگ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ صرف عبادت، تو پھر یہ دھندا پانی کیسے چلے گا؟ یہ پریوار کیسے چلے گا؟ گھر کیسے بنے گا؟ کھیتوں کا کیا حال ہوگا اگر ہم بیٹھ کے سجدے میں لگے رہے، تسبیح میں لگے رہے، عبادت میں لگے رہے، تو ان چیزوں کا حال کیا ہوگا؟ اے اللہ، اگر تجھے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کرنا تھا تو ہمیں انسان کیوں بنایا؟ ہمیں فرشتہ بنا دیتا۔ فرشتہ دیکھو، اللہ نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہو، تم کیا کیا کر رہے ہو؟ عبادت ہی نہیں کر رہے ہو، باقی دوسرے کام میں لگے ہوئے۔ کھانا تم کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، سفر کر رہے ہو، شادی بیاہ میں لگے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تم کھانا کھا رہے ہو، خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پانی پی رہے ہو، جتنی دیر پانی پیو گے عبادت سے دور، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ سب چھوڑو، سو رہے ہو، کوئی 5 گھنٹہ، کوئی 6 گھنٹہ، کوئی تو پتہ ہی نہیں کئے گھنٹے۔ سونے کے لیے خدا نے پیدا نہیں کیا تھا، عبادت، صرف عبادت۔ تو صرف عبادت کا مطلب کیا؟ کوئی دوسرا کام نہیں کرتی، یعنی پوری زندگی کا پورا سال، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 300 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، پرتی ایک سیکنڈ تیرا ایک ہی کام خدا فرما رہا، عبادت۔ تب تو کھانا کھائے گا عبادت سے دور، پانی پیے گا عبادت سے دور، سوئے گا عبادت سے دور، دکان پہ جائے گا عبادت سے دور، کھیت پہ جائے گا عبادت سے دور۔ سوچو اللہ فرشتہ بنا دیتا نا۔ تم کھانا کیوں کھاتے ہو؟ اگر بھوک نہ لگے تو کھانا کھاؤ، اگر پیاس نہ لگے تو پانی پیو گے، اگر کسی قسم کی ضرورت نہ ہو تو نہ کھیت میں جاؤ گے نہ دکان پہ جاؤ گے، اگر نیند نہ آئے تو سو گے۔ مولا تو فرشتہ بنا دیتا، فرشتے کو نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ اور آیت کریمہ میں دیکھو، وہ مخلوق جو ہر وقت عبادت میں ہے، فرشتہ ہر وقت عبادت کرتا ہے کہ تسبیح، تحلیل، سجدہ، رکوع، قیام، ہر وقت عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس آیت میں فرشتے کا ذکر نہیں کر رہا کہ میں نے فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے۔ اب اگر آپ عالم تصور مشیت الہی سے پوچھیں، یہ اللہ، اگر تجھے ہم عبادت ہی کرانی تھی تو ہمیں فرشتہ بنا، ہمیں انسان کیوں؟ مولا اچھا انسان بنایا تو تو نے ہمیں بھوک کیوں دی؟ یہ بھوک دینے والا خدا، پانی کیوں پیتے ہو؟ پیاس لگتی، پیاس کس نے دیا؟ خدا نے۔ تمہیں پیاس نہ لگتی تم پانی بھی نہ پیتے، بھوک نہ لگتی تم کھانا بھی نہ کھاتے، ضرورتیں نہ ہوتی تم دکانوں پہ نہ جاتے، تمہیں نیند نہ آتی تم سوتے بھی رہتے، ہر وقت عبادت میں رہتے، کھانے پینے سونے سے دور رہ کر عبادت۔ اے مولا اگر تجھے ہم سے عبادت کرانی تھی تو تو نے ہمیں بھوک کیوں دی؟ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ بھوک کو نہیں،
مولا تو نے پیاس کیوں دی؟ ہم پانی اس لیے پیتے ہیں کیونکہ پیاس تو نے دی۔ مولا تو نے ضرورتیں کیوں دی؟ ہم دکانوں پر کھیتوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ضرورتیں۔ مولا تو نے نیند کیوں دی؟ ہم سوتے اس لیے ہیں کیونکہ نیند تو نے دی۔ اگر صرف عبادت کرانی تھی تو یہ بھوک، یہ پیاس، یہ ضرورت، یہ نیند ہمیں کیوں دی؟ اگر تم سوال کرو تو تمہیں جواب ملے گا، اے میرے بندے یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے بھوک دیا، میں نے تجھے پیاس دیا، میں نے تجھے ضرورتیں دی، میں نے تجھے نیند دی، مگر یہ کیوں بھولتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے تجھے اپنا محبوب رسول بھی تو دیا ہے، اور میرے رسول کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کو دیکھ اسے اپنا لے، تیرا کھانا پینا عبادت بن جائے گا۔ کھانا پینا منع نہیں، وہ کھاؤ جسے کھانے کا رسول نے حکم دیا، ویسے کھاؤ جیسے رسول کھایا۔ پانی پینا منع نہیں ہے، یہ مت سمجھنا پانی پیو گے تو عبادت سے دور ہو جاؤ گے اتنی دیر، نہیں۔ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو نا، کھڑے ہو کے پانی پیو گے تیرا پانی پینا صرف پانی پینا بنے گا، لیکن اسی وقت یاد کر لے رسول نے بیٹھ کر پیا ہے اور بیٹھ کے پینے کا حکم دیا، اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا کھڑے ہو کے ٹائم لگتا ہے، اتنا ہی بیٹھ کے بھی، لیکن کھڑے ہو کے پی رہا ہے، تیرا پانی پینا صرف پانی پینا بنا، بیٹھ کے تم نے پی لیا، یہ پینا کی عبادت بنتا ہے۔ دکانوں پہ جانا منع نہیں، چابی کھولنے سے پہلے، دکان کا شٹر اٹھانے سے پہلے، کھیت میں داخل ہونے سے پہلے، فیکٹری کی طرف جانے سے پہلے تصور کریے، سوچ، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر، اے اللہ میرے گھر میں میری ماں ہے، میرے باپ ہے، میری بیوی ہے، بچیاں بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی بھی ہیں، میری بستی میں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، کبھی مہمان بھی آتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی بھی ہیں، اے مولا ہم تجارت کر رہے ہیں، ان سب کے حقوق تو نے ہمیں بتائے ہیں، ماں کا حق ادا کرنا ہے، باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، مسجد اور مدرسے کا حق ادا کرنا ہے۔ مولا میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، میں کھیت میں جا رہا ہوں، اب میری اس دکان اس کھیت میں تو اتنی برکت عطا فرما کہ میں سارے حقوق کو ادا کروں۔ جس دن یہ نیت کر کے یہ سوچ کر تو تجارت کرے گا، تیری تجارت بھی خدا کی عبادت بنتی ہے۔ سونا بھی منع نہیں، لیکن سونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ مولا آج میں دن بھر بہت کام کر کے تھکا ہوں، تیرا ذکر کی بھی کیا، تیری عبادت بھی کی جو تو نے فرض کی تھی، اب میں تھک چکا ہوں، دکان سے لوٹا ہوں، کھیت سے لوٹا ہوں، بازار سے لوٹا ہوں، مولا مجھے میٹھی سی نیند دے دے، پیاری سی نیند دے دے، ایسی نیند کہ میں فریش ہو کر فجر کے وقت اٹھ کر تیری بارگاہ میں 2 سجدے کروں۔ بعید نہیں کہ تو سوتا رہے، تیرے اس جملے کو بھی خدا اور اس کے فرشتے عبادت میں شمار کریں، تیرا سونا بھی عبادت نظر آ رہا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے معاملہ، ہم ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم سارا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں جو اس دنیا میں کیا جائے، لیکن وہ صرف دنیا کا کام بن رہا، خدا کی عبادت صرف ہمارا ارادہ، ہماری نیت، ہمارا عزم اسے خدا کی عبادت بنا سکتا ہے۔ تم تجارت 12 گھنٹہ تم بیٹھے ہو صرف دکانداری، میرے دوستو صرف سچی نیت تو وہی تمہارا بیٹھنا خدا کی عبادت۔ اب اہم چیز کیا ہے؟ جب ہمیں ساری زندگی عبادت کرنا، اپنے ہر کام کو عبادت بنانا، تو شروع کہاں سے کریں؟ تم مسلمان ہو تو جاننا چاہیے کہ فاؤنڈیشن آف اسلام کیا ہے، اسلام کی نیو کن چیزوں پر بنیاد؟ میرے رسول فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ بہت مشہور حدیث ہے، شہادت اللہ الہ